کیسر روم کے دربار میں نا ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ جب اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں اطلاع پہنچی تو اس نے کہا یہاں کوئی سردار ہونا اہل عرب کا تو لاؤ، تو ابو سفیان کو لے گئے۔ تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہتے ہیں میں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے انہیں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتاؤں کہ معاذ اللہ ان کا ذہن بگڑے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے بادشاہ سے کہا، میں نے کہا بادشاہ ایک عجیب بات بتاؤں تمہیں؟ بتاؤ۔ کہنے لگے انہوں نے ایک عجیب دعویٰ کیا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں لو کرسی اور سب کو دیکھ آیا ہوں۔ اب اس دور میں نا جو بندہ اونٹ کی سواری پر یا گھوڑے کی سواری پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا چاہتا تھا اسے 2 مہینے لگتے تھے، اور یہاں قرآن کہتا ہے لیلن، پوری رات نہیں، رات کا بھی تھوڑا سا حصہ۔ تو آپ یہ بات مانتے؟ وہ کیسر روم چپ کر گیا، بات بڑی مشکل تھی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ جانا آنا یہی بڑا مشکل تھا، اور پھر آگے کی بات تو ویسے ہی وراء الورا ہے۔ وہ ابھی چپ کیا ہی تھا کہ اس کے پیچھے نا ایک راہب بیٹھا تھا، عبادت گزار جو مسجد اقصیٰ میں عبادت کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ ٹھہر جا، مجھے ایک بات یاد آئی ہے۔ کہا جناب سنائیے۔ تو وہ کہنے لگا ایک رات میں رات کو مسجد اقصیٰ کے سارے دروازے بند کر رہا تھا، مین گیٹ میں بند کرنے لگا تو مجھ سے بند نہیں ہو رہا تھا، میں نے بڑی کوشش کی لیکن بند ہی نہیں ہوتا تھا، اور بھی باقی لوگوں کو بلایا، جدوجہد کی، بند نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں نے بڑھائی کو بلایا، مستریوں کو بلایا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے چھت تھوڑی نیچے آ گئی ہے، دروازہ دب گیا ہے، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہتے میں دروازہ کھلا چھوڑ کے چلا گیا، لیکن جب میں صبح آیا نا تو خوشبو ایسی انوکھی تھی کہ وہ نا دل اور دماغ کو معطر کرتی چلی جا رہی تھی۔ رنگ ڈھنگ نہ دو، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں 2 گھڑیاں میرے من وچ رکیا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں 2 گھڑیاں میرے من وچ رکیا ہے، ایویں 2 گھڑیاں میرے من وچ رکیا ہے تے کر گیا نور اجالا، نیرا اجالا نہیں، نور اجالا۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، 2 گھڑیاں میرے من وچ رکیا ہے تے کر گیا ہے نور اجالا۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ کہا اتنی خوشبو، اتنا انوکھا انداز۔ اور پھر میں نے اچانک نظر کی تو مجھے نا وہاں جانور کے بندھنے کے آثار بھی نظر آئے، اور پھر جب میں اندر گیا تو میں وہ رہنائی بتا نہیں سکتا بادشاہ کیا تھی، اور حال یہ تھا کہ اب میں نے دروازہ بند کیا ہے نا تو دروازہ بھی آرام سے بند ہو گیا۔ وہ گڑبڑ نہیں تھا، وہ کسی روکنے والے نے روکا تھا۔ وہ کیوں رکا تھا؟ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ 18,000 سال کا سفر نبی پاک علیہ السلام نے طے کیا، لیکن جب حضور تشریف لے گئے تو پانی چل رہا تھا تو چلتا رہا، کنڈی ہل رہی تھی تو ہلتی رہی، بستر گرم تھا تو گرم رہا، اور کائنات ساری کی ساری رک بھلا کیوں گئی؟ وہ کہتے اس لیے کہ نبی پاک جان ہے اس کائنات کی، اور جب جان نکل گئی تو دنیا کا نظام رک گیا، اور جب جان اور روح واپس آئی تو پھر نظام دوبارہ سے چلنے لگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، اور اگلی بات اس سے بھی نرالی ہے، کہتے ہیں جان ہے وہ، آج جہان ہے نا، اس کا مطلب ہے جان بھی ہے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے۔ کہتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، اگر جان ہے تو جہان ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نام بس ایک جان 2 جہاں فدا، میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیز دوستو، وہ کہنے لگا، شخص کہنے لگا میں نے وہ رات ساری دیکھی ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ مسجد اقصیٰ آئے تھے، بادشاہ مجھے قسم ہے اللہ کی وہ آئے تھے، وہ 2 گھڑیاں میرے من وچ رکے ہیں،
وہ کر گئے نور اجالا۔ ابو سفیان کہتے ہیں جس بات پر میں انہیں گڑبڑ کرنا چاہتا تھا ان کی تصدیق تو بغل سے نکل آئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا تلک الرسل، یہ رسول ہیں، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ جماعت ہے انبیاء کی، رسولوں کی، نبیوں کی، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ کتنی فضیلت عطا فرمائی؟ فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور فرمایا بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ نے درجوں میں بلندی عطا فرما دی۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور جناب عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی۔ یہاں بالکل عام فہم سادہ آدمی، کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اسے سمجھ آتی ہے کہ کلام اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں، اور یہ جو فرمایا نا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کو درجوں میں بلندی عطا فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ پتہ ہے اللہ نے نام کیوں نہیں لیا؟ اللہ کو پتہ ہے جب میں کہوں گا نا میں نے بعض کو درجوں میں بلندی عطا کی تو سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنی بلندی دی، اس لیے کہ کوئی ایسا عدد ایجاد ہی نہیں ہوا جس سے مصطفیٰ کریم کے درجوں کی بلندی کو شمار کیا جائے۔ کوئی عدد بنا ہوتا نا، کوئی وہ شمار ہوتا تو اسے شمار کر لیا جاتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے صاحبزادے ہیں نا، حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شعر ہے، معراج کا واقعہ بیان کرتے کرتے وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ حضرت جبریل امین نے آ کے کہا تھا نا یا رسول اللہ چلیے، گویا اللہ تعالیٰ نے طلب کیا، وہ کسی شاعر نے کہا تھا سرے لامکاں سے طلب ہوئی، اور سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس اتنا بتا دیتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس بلغ العلا بے۔ تو حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور جا رہے ہیں، نہ بلانے والے نے نام لے کے کہا ہے کہ کون بلا رہا ہے، نام نہیں لیا، ذاتی نام نہیں لیا، صفت سے بات کی، اور نہ یہ کہا میں نے کس کو بلایا، کتنا کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ اب میرا خیال ہے کہ ترجمے کی ضرورت، سب کو پتہ ہے کس ذات کی بات ہو رہی ہے، جس نے سیر کرائی کس کو، بعبدہ، اپنے بندہ ہے، نہ وہاں ذاتی نام سے بات کی، نہ حضور کا نام ذکر، پاک ہے وہ ذات۔ تو حضرت حجت الاسلام فرمانے لگے طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، اور مطلوب ہے طالب سے واقف۔ یہ بڑے لوگوں نے اس پر کلام کیے ہوں گے، لیکن بڑے باپ کے بڑے بیٹے کی بڑی بات سنیں۔ فرمانے لگے اعلیٰ حضرت بریلوی کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، اور مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کر مل بھی لیا، پردہ بھی رہا، سبحان اللہ۔ دیکھو پردے میں بلا کر مل بھی لیا اور پردہ بھی رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی تھی اور کچھ لوگ چلے گئے اور باقی ہم لوگ بیٹھ گئے مسجد شریف میں کہ عشاء پڑھ کے جائیں گے، تو سرکار بھی چلے گئے نماز پڑھا کے، پر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، اور اتنی تیزی سے حضور آئے کہ ظاہری طور پر سانس مبارک پھولا ہوا تھا۔ حضور فرمانے لگے کیا کر رہے ہو یہاں؟ حضور وہ ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا تم یہاں نماز کا انتظار کر رہے ہو اور رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا۔ ان دلہ بندے کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، نبی کریم تشریف لے گئے ان کے پاس، کریم نے کرم فرمایا، میں نے سنا ہے وہ بن سور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی حضور خود تشریف لے آئے، نبی کریم نے مہربانی فرمائی۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں حضور میرے پاس آ کے کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ مشکات میں موجود ہے۔ تو ابی بن کعب وجد کی کیفیت میں کہنے لگے حضور اللہ نے میرا نام لیا ہے، میرا نام اس نے لیا ہے، میرے مالک نے، میرے کریم نے میرا نام لیا ہے۔ حضور فرمانے لگے ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے آپ کو قرآن سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب پھوٹ کے روئے، حضور میرے مالک نے میرا نام لیا، میرے مالک نے۔ اللہ کے حضور دیکھیے مقام کیا ہے بندوں کا۔ حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا، نبی کریم ان کے خیمے میں داخل ہوئے جہاں ان کی میت مبارک پڑی تھی، تو حضور ایک قدم یہاں رکھتے ایک تھوڑا ہٹا کے رکھتے۔ یہ بھی لوگ ہیں دنیا سے جا رہے ہیں، یہ بھی ہیں جو دنیا چھوڑ رہے ہیں، اند اللہ مرتبہ کیا ہے؟ حضور ایک قدم مبارک یہاں رکھتے ایک ذرا ہٹا کے رکھتے۔ حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں، خیمہ سارا فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، ذرا بچا بچا کے رکھ رہا ہوں کسی فرشتے کے پر پیر نہ آ جائے۔ اور جنازہ اٹھا تو حضور فرمانے لگے سعد بن معاذ کے وصال سے، ان کے شہادت سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے، اسے وجد آ گیا ہے، اتنا بڑا شخص۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم ان کی قبر کھود رہے تھے تو خوشبوئیں پہلے ہی نکلنی شروع ہو گئی، پہلے ہی خوشبوئیں نکلنی شروع ہو گئی۔ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور کسی پنجابی درویش نے کہا تھا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میخانے وچ پھر جام ہی ٹوٹ جان گے، تے میخانہ مینوں روے گا، کئی بک بک رون گے تے کئی لک لک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ عزیز دوست، اپنا مقام اللہ کے حضور کیا ہے اس پر بھی تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے نا۔